الله أكبر الله أكبر. خطبہ جمعہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ پھر یہ بہت مجھ پر کرم بالائے کرم ہے کہ آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ملاقات بھی ایسی کہ جو خالصتاً ایک دینی نسبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں جمع ہو جانا. یہ نسبت ایسی ہے کہ دنیا کی تمام نسبتیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دنیا کی تمام محبتیں فنا ہو جائیں گی، لیکن جو دینی نسبت ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. شعبان المعظم کی یہ آخری لمحات میں ہم اور آپ موجود ہیں. اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، آپ نے بھی مانگی ہو، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ
رمضان کے مہینے تک اے اللہ پہنچا دے۔ اس دعا سے اس ماہ مبارک کی وہ اہمیت اور وہ فضیلت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جس سے اس بات کا علم ہو رہا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا سے تو رخصت ہونا ہے، دنیا سے تو جانا ہے، لیکن اے اللہ ابھی موت نہ دیجو جب تک کہ ہماری آنکھیں ماہ مبارک کے، ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو نہ دیکھ لے، برکتوں کو نہ دیکھ لے، اس کے انوار و تجلیات کو نہ دیکھ لے۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی، آپ دیکھیے چاند نظر آنے کی دیر ہے، آپ روحانی طور پر حتیٰ کہ جسمانی طور پر بھی سورج غروب ہوگا، رمضان المبارک کی ابتدا ہوگی اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ کی طرف سے مغفرت کے خزانے، جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ، اپنے گناہ بخشوانے کا ذریعہ، بس یوں سمجھ لیجئے گا کہ جیسے اللہ کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ اس ماہ مبارک کا ہم سب کو صحیح طور پر استقبال اور اس کی تیاری کرنے کی، اس کا خیر مقدم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس چیز کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے اور سب سے بڑا کامیاب انسان کون سا ہے، خود قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی دولت کا آ جانا، دنیا کے مال و متاع کا آ جانا، دنیا کے منصب کا آ جانا یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ اصل کامیاب انسان۔ تو یہ اس کامیابی کو لینے کا ماہ مبارک آ رہا ہے، یہ جنت کو لینے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ موقع ہر ایک کو نہیں دیے جاتے،
اور اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ رمضان کتنے مسلمان انہی صفوں میں آپ کے درمیان تھے، آپ کے گھروں میں موجود تھے، آپ کے عزیز رشتہ داروں میں، اور کتنے دوست احباب آپ دیکھیے، اچھی اچھی صورتیں دیکھتے ہی دیکھتے فنا ہو گئی، آج وہ چہرے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے آپ کو یہ کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا کرم آپ کے اوپر کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ماہ مبارک دینے والے ہیں۔ بس میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے گا، میں بھی اصل میں بڑی لمبے سفر سے آ رہا ہوں، اور یعنی کہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ بلاوا آیا، اور مکہ مکرمہ میں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی روضہ رسول کی اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر وہاں سے واپسی انگلینڈ ہوئی، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں پہنچا، اور کل غالباً یہاں کے 2 بجے کا میں سوار ہوا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ صرف ایک دینی نسبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، تو یہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں زبان سے ادا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے ہم سب کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ 2 باتیں عرض کروں گا، غور سے سنیے گا۔ یہ مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ آپ دیکھیے دنیا کا کوئی کام بغیر تیاری کے ممکن نہیں۔ آپ دیکھیے ہر ایک کام کرنے سے پہلے، ہر ایک چیز کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا، اللہ نے اس کو یہ موقع دیا، اور جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، فرمایا کہ بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادم، کہ برون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے اور میں اندر چلا، بس یہ آواز دل میں یہ بات آ گئی کہ آج اللہ نے میرا مقدر اور مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ میں بیت اللہ میں آ گیا اور دیوانہ وار خانہ کعبہ کا میں چکر لگا رہا ہوں۔ بس دل میں یہ بات آئی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے اور میں اندر چلا۔ اب یہ ہے وہ بات جو میں جو رمضان شروع ہونے والا ہے اس سے ملانے والا۔ غیب سے آواز آئی خانہ کعبہ سے کہ ارے او بدبخت، تو اندر تو آنا چاہتا ہے لیکن اندر آنے کے لیے تو نے وہ تیاری بھی کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑی زبردست تیاری ہے۔ جب یہ آواز آئی یہ فوراً زمین کے اوپر گر گیا، جہاں پر مطاف والی جگہ ہے سجدے میں گر گیا۔ فرمائے کہ بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادم،
کردم کہ برون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی زے زمین تو سجدہ کردم زے زمین دا برآمد کہ میرا خراب کر دی تو بسجدہ ایری آئی خانہ کعبہ کی زمین بھی بلبلا اٹھی کہ ارے او بدبخت تو ریاکاری کا سجدہ کر رہا ہے ابھی ابھی یہاں سے اپنا سر اٹھا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک چیز کے بڑے ہی باریک تقاضے اس ماہ مبارک میں آپ داخل ہونے والے ہیں روحانی طور پر بھی پاک ہو کے جسمانی طور پر بھی پاک ہو کے اور بالکل اپنی روح کو تزکیہ نفس کر کے اس مہینے میں قدم رکھیے گا خدا کی قسم پھر ایک ایک عبادت آپ کریں گے ہر ایک عبادت کے بدلے آپ کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں چاند نظر آیا آپ نے سب سے پہلی عبادت جو آپ کی طرف متوجہ ہوگی وہ عبادت ہے تراویح کی ایک ایک حرف کے سننے پر ایک ایک حرف کی تلاوت پر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی کہ جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے اور معاف کر دیے آپ نے روزہ رکھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جس نے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے احتساب کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے گئے اور معاف کر دیے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کا روزہ کھلوایا ثواب کی نیت سے فرمایا کہ اس کی بھی مغفرت کر دی جائے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جس نے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کی جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی اللہ کی بندگی کے اندر اس نے وقت گزارا فرمایا کہ اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور معاف کر دیے جاتے ہیں یہ صرف سورج غروب ہوگا اور سب کچھ تبدیل ہو جائے آج آپ نفل پڑھ رہے نفل کا ثواب رمضان کا چاند نظر آیا نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب دیا فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے برابر ثواب سے نوازا جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے لیے تیاری ہے روحانی تیاری اور وہ روحانی تیاری کیا ہے ہم اس ماہ مقدس میں کیسے داخل ہیں اس کے لیے دو ایک باتیں ہیں ذرا سی غور سے سنیے گا آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ آپ کس ماہ مبارک میں قدم رکھنے والے آئیے قرآن کی زبان سے سنتے ہیں کہ کون سا ماہ مبارک آنے والا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں غور سے سننا یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور قرآن کریم
تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب، اور کس نبی اور پیغمبر پر نازل ہوئی ہے کہ جن کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند ہے کہ معراج کے موقع پر بیت المقدس آئے ہیں، جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کیا اور نورانی چہرے ہیں آپ کے پیچھے، آپ نے سلام پھیر کے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ کون نورانی چہرے والے میرے پیچھے جنہوں نے نماز ادا کی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے لگا کے حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور پیغمبر تھے، آج انہوں نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی ہے، آج اللہ نے آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ کتاب کس نبی اور پیغمبر پر نازل ہوئی؟ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی سردار، جس نبی اور پیغمبر پر نازل ہوئی ان کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند ہے کہ کوئی نبی جنت میں قدم رکھ نہیں سکتا جن کے لیے جنت بنائی گئی۔ میں یقین کیجئے گا، ابھی پچھلے ہی ہفتے ریاض الجنہ میں تھا، قدرتی طور پر دل میں یہ بات آئی کہ ریاض الجنہ، یہ جنت، فرمائے کہ یہ وہ مقام ہے، اس کو یہ اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ غور سے سنیے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نفل ادا کریں تو ایسا ہے کہ جیسے جنت میں نفل ادا کریں۔ یہ کیوں ملا؟ زمین تو ساری اللہ کی، لیکن اس کا مقام اتنا اونچا اور اتنا بلند، اللہ نے اس کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کیونکہ اللہ کے جو محبوب خدا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قدم مبارک وہاں پر پڑے ہیں۔ اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو، آپ دیکھیے، اس کا نام ہی ریاض الجنہ رکھا، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مواجہ شریف، جالیہ مبارک، جہاں پر آپ آرام فرما، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جسم اطہر کو چھو رہا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش عظیم سے بھی افضل ہے، لوح و قلم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ محبوب خدا کا جسم اطہر اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ لگا۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ تو ایسا طویل موضوع ہے کہ اس کے لیے تو نہ تو اتنی کیا کہوں اس کے بارے میں، لیکن بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے، یہ ماہ مبارک جس میں آپ داخل ہونے والے ہیں، بس دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، ایک تراویح بھی نہ چھوٹے، اس لیے کہ اگر ایک روزہ کسی مسلمان کا چھوٹ گیا، یقین جانیے گا زندگی ختم ہو جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن ایک روزہ جو دنیا میں چھوٹا تھا اس کا وہ اجر کبھی ملنے والا ہے، جس کے بارے میں خود فرما دیا الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ اس انداز سے داخل ہوں اس ماہ مبارک،
اس ذہن کے ساتھ ان باتوں کو، قرآن اور حدیث کی یہ باتیں سامنے رکھیں، خدا کی قسم اس کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک اس کا دن، ایک ایک روزہ، ایک ایک تراویح، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی نورانیت عطا فرمائیں گے کہ آپ جب آخری دن جب آئے گا اور رمضان کا آخری روزہ رکھیں گے، خدا کی قسم آپ کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو اب کیا کرنا ہے، میں جلدی سے اس طرف آتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا قرآن میں اللہ تعالیٰ خود یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ۔ تو اب میں آپ میں سے پوچھوں کہ بھئی کون کون ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم کون پیچھے رہے گا؟ سب ہاتھ اٹھا دیں گے، اس لیے کہ تمام عمر بھی اس دعا میں گزر جائے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو پھر یقین جانیے گا، بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنا وہ تعلق جو ہمارا قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے وہ تعلق آپ جوڑ لیجیے، سب بیک آواز ہو کے انشاءاللہ کہیں کہ ہم قرآن کریم کی، قرآن سے وہ تعلق قائم کریں گے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امام، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، آپ کا مقرب بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی۔ پھر سوال کیا کہ اے اللہ فہمن او بلا فہمن، اے اللہ سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ نور ہم نے نازل کیا ہے، اس کو بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی اجر سے نوازا جائے گا، لیکن اگر سمجھ کے پڑھو گے تب تو نور علی نور ہے، زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ تو قرآن سے تعلق قائم کریں، کوشش کیجئے، نیت کیجئے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہم سب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، اور رمضان کے اندر کم از کم اگر اتنا تو ہم کریں کہ 4 قرآن اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 قرآن کریم کی ہم سب نیت کریں کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے 1 پورا قرآن شریف کی تلاوت، اس کا ہم اہتمام کریں۔ دوسری چیز یہ، اور وہ ہے درود شریف کا اہتمام۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھئی کون کون رمضان میں چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوتا رہے، ہر وقت ان کے گناہ معاف ہوتے رہے، ہر وقت ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں، تو آپ سب بیک آواز ہو کے کہیں گے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں، تو بس ایک کام کیجئے کہ درود شریف کا کثرت سے اہتمام کیجئے، اور پھر دیکھیے روزے کی نورانیت دیکھیے، اپنے قلب کا نور دیکھیے، اس لیے کہ درود شریف وہ واحد عمل ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہی ہوتا ہے، دعائیں بھی اس کے ذریعے قبول ہوتی ہیں، اعمال میں نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب درود شریف ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے، تو پھر جب روزہ رکھ کے آپ درود شریف پڑھیں گے تو پھر بتائیے انشاءاللہ وہ روزہ تو قبول ہی قبول ہے۔ اور تیسری چیز کہ مسائل سیکھیں رمضان سے پہلے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ یہ کہ کچھ مسائل بھی میں نے بیان کرنے تھے، لیکن یہ کہ یہ میں نے سارے مسائل ایک جگہ جمع کیے ہیں، اور اس میں فضائل بھی ہیں، اور اس میں سارے مسائل بھی موجود ہیں کہ رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے کس پر نہیں، اور روزے کی نیت سے متعلق اس کے اندر مسائل موجود ہیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اور قضا کے مسائل اور روزے کے مکروہات،
یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر روزے کے کفارے کا بیان یہ موجود ہے، تو یہ جو دفتر ہے جامعہ کا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بس یہ کہ آخر میں یہ دعا ہو جائے کہ اے اللہ ہم سب کو ایک ایک لمحے کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا صحیح طور پر خیر مقدم کرنے کی، اس کی تیاری کرنے کی، روحانی طور پر جسمانی طور پر اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس کا صحیح طور پر خیر مقدم کرنے والے بن جائیں۔ اور اے اللہ ہم آپ سے ابھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کا نام لینے والے ہیں۔ اے اللہ یہ پورا رمضان اے اللہ ہم سب کو عبادتوں میں لگا دے۔ اے اللہ ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، اے اللہ ایک تراویح بھی نہ چھوٹے۔ اے اللہ ہم سب کو اس پورے ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات اور سن لیجئے گا، میں وہ سنا کے بس ختم کروں گا، یہ بڑی سننے کے قابل ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ماہ رمضان المبارک کے اندر مغفرت نہیں ہے، چاہے پوری رات سجدے میں گزارے، کتنے ہی روزے اور کچھ بھی کر لے، وہ سن لیں اور پھر یہ اس نیت سے سنیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے، ہم یہی بیٹھ کے جمعۃ المبارک کا دن ہے ابھی توبہ کریں کہ اے اللہ ہم سب اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں۔ پہلا شخص اس میں سے وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، والدین کا نافرمان، وہ اس ماہ مبارک سے محروم ہے، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ابھی سے جن کے والدین ناراض ہیں ان کا دل خوش کیجئے۔ حضور فرماتے تھے صحابہ کرام سے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی، خدا کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ایسی ان کی خدمت کرتا کہ میں نماز کی حالت میں ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے نماز کی حالت میں بلاتی، یا محمد، تو میں فوراً نماز توڑ کے جواب دیتا، لبیک یا امی، اے میری والدہ بتائیے مجھے کیوں بلایا۔ صبح کو اٹھ کر کچھ بھی نہ کریں، صرف اپنے آپ جو ادھر ادھر جنت کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ نے ہر ایک کے گھر میں ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا ہوا ہے کہ ان کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا، ان کے چہرے کی زیارت کر لیجئے اپنے والدین کی صبح اٹھنے کے بعد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک حج اور ایک عمرے کا، حج مبرور اور حج مقبول کا ثواب سے نواز دیا جائے۔ دوسرا شخص وشارب الخمر، شراب کا پینے والا، وہ بھی محروم۔ اور شراب سے یہ سارے نشے آ گئے کہ جو دماغ کو مفقود کر دیتے ہیں، دماغ کی صلاحیت کو زائل کر دیتے ہیں۔ شارب الخمر کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی، نشے کا عادی، شراب کا عادی، وہ بھی محروم۔ وقاطع الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنے کہ میں اپنی بھائی سے نہیں ملتا، بہن بھائی سے نہیں مل رہی، میں اس سے نہیں مل رہا، اس سے نہیں، دل صاف کر کے داخل ہوجئے۔ وہ یہ ابھی سے یہ نیت کیجئے، سب انشاءاللہ کہے کہ ہم نے سب کو اللہ کے لیے معاف کیا، انشاءاللہ کہے۔ اور والقتیل المشاہن، کینہ رکھنے والا، دل کے اندر برائی رکھنے